سردی کے دن تھے، باہر بوندہ باندی ہو رہی تھی، دلوں میں عجیب ویرانی اور اداسی۔ چڈا چھٹی لے کر شراب پینے چلا گیا۔ ہم اور بھی زیادہ بجھے بجھے اور اکیلے اکیلے محسوس کرنے لگے۔ کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ جاتے ہوئے چڈا ادب لطیف کا افسانہ نمبر چھوڑ گیا تھا۔ میں ورق الٹنے لگا۔ اس میں کرشن چند کی مشہور کہانی انداتا تھی، جس میں بنگال کے سب سے بڑے قحط کا ذکر تھا، بہت لمبی۔ میں نے 10-12 صفحے پڑھے اور کہانی چھوڑ دی۔ دوسرے ادیبوں کی کہانیوں پر نگاہ دوڑائی، مگر کوئی ادبی شعلہ نہ بھڑکا۔ اچانک میری نظر سعادت حسن منٹو کے نام پر پڑی۔ بہت عجیب نام تھا، منٹو، جیسے لارڈ منٹو یا پنٹو۔ بہت نقلی اور مزہ کا خیز نام۔ پھر کہانی کا نام پڑھا، بو۔ کہانی پڑھنے لگا تو ایک نشست میں تمام کہانی پڑھ گیا۔ ہر فقرہ حسین۔ کہانی کے کرداروں کے نفسیاتی اور جسمانی رشتے بہت واضح اور جادو بھرے تھے۔ مجھے آج تک اس کہانی کی فقرے، تشبیہوں اور سانسوں کا بیان یاد ہے۔ اس کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ 5 بج گئے اور میرے ساتھی گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ کہانی میں جسمانی خوشبو تھی، ایک چمک تھی، نفسیاتی تجربہ اور لذت تھی، چھوٹے چھوٹے فقروں میں سادگی جو ایک پختہ منجھے ہوئے فنکار میں ہوتی ہے۔ کہانی پڑھنے کے بعد میں نے پہلی بار نئے اردو ادب کے بارے میں نئے ڈھنگ سے سوچنا شروع کیا۔ اس سے پہلے میں نے کرشن چندر کی کہانیاں پڑھی تھیں، جن کا پس منظر کشمیر تھا اور جن میں پیار اور غریبی کی تڑپ تھی۔ دوسرے ادیبوں کے افسانے پڑھنے کا بھی موقع ملا تھا، مگر سب کو پڑھ کر مجھے یہی لگا تھا، اس طرح کی کہانی تو میں لکھ سکتا ہوں۔ یہ میری ذہنی سوچ تھی۔ شاید میں کرشن چندر یا راجندر سنگھ بیدی جیسی کہانی نہ لکھ سکتا، مگر ان کو پڑھتے ہوئے یہی محسوس ہوا کہ میری تخلیقی قوت کی اڑان ان سے اونچی تھی۔ مگر جب منٹو کو پڑھا تو محسوس ہوا کہ میں اس طرح کی کہانی نہیں لکھ سکتا۔ کاش میں ایسی منفرد اور عظیم کہانی لکھ سکتا۔ نہیں، میں اتنی عظیم کہانی کبھی نہیں لکھ سکتا۔ منٹو میرے لیے کہانی کی علامت بن گیا۔ ایک دن اچانک لنچ کے بعد دفتر کا چپڑاسی میری میز پر ایک لفافہ رکھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس لفافے میں کوئی خطرہ نظر آیا، کوئی سنگین حکم، کوئی پریشان کرنے والا پیغام۔ لفافہ کھولنے سے پہلے مجھے اس وقت کی دماغی کیفیت ابھی تک یاد ہے۔ لفافہ کھولا، میں نوکری سے برخاست کر دیا گیا تھا۔ میں لفافہ لے کر میجر بخشی کے پاس گیا۔ اس نے کہا، ہم کوئی وجہ بتانے کے لیے تیار نہیں، یہ رہی آپ کی 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ۔ اس نے دراز میں سے 10-10 روپے کے نئے اور کرارے نوٹ نکالے اور میں ان کو لے کر واپس آ گیا۔ میری معطلی کا پروانہ اس لیے آیا تھا کہ سرکار نے اپنی خفیہ پولیس کے ذریعے میری گزشتہ سرگرمیوں کی چھان بین کی تھی۔ ان کو پتہ چلا کہ 1942 کی آزادی کی تحریک میں حصہ لینے کے لیے مجھے گرفتار کیا گیا۔ معطلی کے لیے یہ جرم کافی تھا۔ میں نے کمرے میں جا کر اپنے ساتھیوں کو یہ خبر سنائی۔ ہمدردی کے لیے ایک ہندی کا مصنف رونے لگا۔ میں نے نئی تنخواہ میں سے ایک کرارا نوٹ نکالا اور سب کے لیے چائے اور پیسٹری کا آرڈر دیا۔ چڈا نے اس چھوٹی سی الوداعی رسم کی صدارت کی اور اپنے خاص انداز میں بولا، اوئے الو کے پٹھوں، تم سب یہاں سرکار کی غلامی کرتے رہو گے، یہ پنچھی آزاد ہو گیا۔ جاتے وقت اس نے مجھے منٹو کی کہانیوں کی کتاب دی۔ وہ خود منٹو کے ساتھ دہلی ریڈیو اسٹیشن پر کام کر چکا تھا
اور اکثر منٹو کی باتیں سناتا۔ وہ کہتا منٹو سب کا باپ تھا۔ یہاں آل انڈیا ریڈیو پر 1.5 سال نوکری کر کے وہ بمبئی چلا گیا اور پیچھے 100 ڈرامے اور فیچر چھوڑ گیا، اور یہ اوپیندر ناتھ اشک ساری عمر اس کے ساتھ دوستی کے لیے کوشش کرتا رہا، مگر اس نے نزدیک نہ آنے دیا۔ منٹو کی ادبی دوستی کا گھیرا شاہانہ تھا۔ اس میں کرشن چندر، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی شامل تھے، مگر اوپیندر ناتھ اشک کبھی بھی اس حلقے میں شامل نہ ہو سکا۔ وہ بیرونی کنارے پر ہی رہا۔ ریڈیو پر ایک جگہ کام کرتے ہوئے وہ منٹو کی عظیم تخلیقی قدروں کو نہ چھو سکا، اس لیے احساس کمتری کا مارا وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے شیخیاں مارتا رہا۔ منٹو ہندوستانی ادب کا اونچا مینار تھا۔ مجھے اس وقت بھی اس بات کا احساس تھا کہ منٹو ایک انوکھا ادبی معجزہ ہے۔ میں جانتا تھا کہ کچھ سالوں کے بعد لوگ پوچھیں گے کہ منٹو کس کیفے میں بیٹھتا تھا، کہاں رہتا تھا، کس قسم کا پین استعمال کرتا تھا، ریڈیو اسٹیشن کے کس کمرے میں بیٹھ کر لکھتا تھا۔ انہی دنوں میں منٹو کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو ملا اور اس کی بابت چھوٹی چھوٹی باتوں کا پتہ کیا۔ ریڈیو اسٹیشن کی دوسری منزل پر صنوبر خان کا ریسٹورنٹ تھا جہاں وہ چائے پینے جاتا۔ منٹو تھیلے میں اردو کا چھوٹا سا ٹائپ رائٹر لے کر ریڈیو اسٹیشن آتا اور سیدھا ٹائپ رائٹر پر ہی ڈرامے لکھتا تھا۔ اس کو اپنے فن پر ناز تھا اور کئی دفعہ وہ شرط لگا کر ڈرامہ لکھتا۔ ایک بار اس نے دوستوں کے سامنے اعلان کیا کہ وہ کوئی نام یا مضمون تجویز کریں، وہ اس پر ڈرامہ لکھ دے گا، شرط 2 درجن بیئر کی بوتلیں۔ ایک دوست نے کہا، کبوتری، لکھو اس پر ڈرامہ۔ منٹو نے ٹائپ رائٹر پر کاغذ چڑھایا اور کبوتری ڈرامہ لکھ مارا۔ یہ ڈرامہ بے حد مقبول ہوا۔ ایک دفعہ وہ دوستوں کے ساتھ ڈرامے بارے شرط لگا رہا تھا کہ کوئی کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے بولا، کیا اندر آ سکتا ہوں؟ دوسرے آدمی نے کہا، منٹو، مزہ تب ہے جب تم اس عنوان کے تحت ڈرامہ لکھو۔ بیئر کی بوتلوں کی شرط لگ گئی۔ منٹو نے کیا میں اندر آ سکتا ہوں ڈرامہ لکھ دیا۔ ایک بار کسی مصنف نے ریڈیو پر اپنا پروگرام کینسل کر دیا۔ ہر طرف ہلچل مچ گئی کہ اس پروگرام کو کیسے پورا کیا جائے۔ منٹو کو کہا گیا کہ وہ کوئی فیچر یا ڈرامہ لکھ دے۔ وہ غصے سے بولا، میں نہیں لکھ سکتا، مشین کو بھی وقت چاہیے۔ اس کی منت کی گئی۔ ایک دوست نے ٹائپ رائٹر کھول کر کاغذ چڑھایا اور منٹو کو کہا، یار لکھ دو نا، ہم باہر بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں۔ منٹو تھوڑی دیر تک ٹائپ رائٹر کے سامنے بیٹھا رہا اور کاغذ کو گھورتا رہا۔ پھر اس نے عنوان جمایا، انتظار۔ یہ ڈرامہ اس کے بہترین ڈراموں میں سے ہے۔ اس میں اس نے تکنیکی اور نفسیاتی نظریے سے تجربہ کیا۔ ایک نوجوان اپنی محبوبہ کو خط لکھ رہا ہے کہ وہ بیٹھا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ نوجوان 2 نفسیاتی موضوع پر بولتا ہے، ایک شعور اور دوسرا لاشعور۔ دونوں میں سسپینس بھرے باہم ٹکراؤ والے مکالمے ہیں۔ لاشعور والا نوجوان شعوری نوجوان کو ٹوکتا، روکتا، بحث کرتا، اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور اس کے من کی اندرونی تہیں کھولتا ہے۔ اس قسم کا ناٹکی احساس اور کردار کی خود وضاحت منٹو کی ادبی تخلیق کی خاصیت تھی۔ ایک دفعہ ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر مسٹر اڈوانی نے منٹو کے ڈرامے کے کسی فقرے پر اعتراض کیا اور اس کو بدلنے کے لیے کہا۔ ان دنوں A.S. بخاری ڈائریکٹر جنرل تھے اور اڈوانی بڑے رسوخ والا اور روب والا ڈائریکٹر۔ منٹو نے بھری مجلس میں کہا، اڈوانی صاحب کو اردو ڈرامہ لکھنے کی سمجھ تو کہاں، اردو میں ڈرامہ پڑھنا بھی نہیں آتا،
اور یہ میرے ڈرامے میں غلطیاں نکال رہے ہیں۔ ایڈوانی صاحب غصے سے لال بھبوکا ہو گئے۔ انہوں نے منٹو کے خلاف ایکشن لینا چاہا۔ بات بخاری صاحب تک جا پہنچی۔ منٹو نے بخاری کو کہا، میں نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے۔ جس کا نام ہی ایڈوانی ہے اس کو اردو کا کیا پتا؟ بخاری صاحب ہنسنے لگے۔ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ میں دہلی سے واپس لاہور چلا گیا۔ کچھ ماہ بیکار رہا۔ 1944 میں میرا پنجابی ناولٹ اور ڈرامہ لوہا کٹ چھپا اور لاہور ریڈیو اسٹیشن نے مجھے بطور آرٹسٹ رکھ لیا۔ یہاں راجندر سنگھ بیدی کام کرتا تھا۔ دلکش آواز والی آپا شمیم موہنی داس تھی۔ امتیاز علی تاج اور رفیع احمد پیر ڈرامہ پروڈیوس کرنے آتے۔ ملکہ پکھراج اسٹوڈیو میں بیٹھی پان چباتی اور گاتی۔ بے حد تخلیقی ماحول تھا۔ ان محفلوں میں منٹو کا اکثر ذکر آتا۔ لاہور کے اردو رسالے ادب لطیف کا ایڈیٹر اور مالک چودھری نذیر احمد تھا۔ نذیر احمد پنجاب کے کسی گاؤں کا ارائی تھا اور اس کا نام تھا نذیرہ۔ چوتھی جماعت پاس، درمیانہ قد، تکڑا جسم، چمکتے دانت، اور وہ ٹھیٹھ پنجابی بولتا۔ اس نے اپنے چچا برکت علی کے ساتھ مل کر مکتبہ اردو کی بنیاد رکھی، جو سارے ہندوستان کا سب سے بڑا اور مقبول پبلشنگ ہاؤس بن گیا۔ وہ نذیرہ سے نذیر احمد اور پھر چودھری نذیر احمد بن گیا۔ چودھری نذیر خود ہر کہانی پڑھتا اور پرکھتا۔ صرف منٹو ایسا ادیب تھا جس کی کہانی کے انتظار میں وہ کئی دفعہ پرچہ لیٹ کر دیتا۔ وہ منٹو کو خطوط لکھتا، تاریں بھیجتا، اور جب منٹو کی کہانی بمبئی سے آتی تو خوشی سے ہنستا اور کہتا، اب میرا پرچہ مکمل ہو گیا۔ جب منٹو کی کہانی بو کے چھپنے کے بعد اس پر فحاشی کا مقدمہ چلا تو اس کو تاریخ بھگتنے کے لیے لاہور آنا پڑا۔ ضلع کچہری بہت سارے ادیب منٹو کے حق میں گواہی دینے کے لیے گئے تھے۔ میں نے پہلی بار اس کو وہاں ہی دیکھا۔ پتلا لمبا جسم جس میں بید جیسی لچک تھی، چوڑا ماتھا، کشمیری تیکھا ناک اور تیز آنکھوں پر چشمہ۔ اس نے سفید قمیض، شیروانی، لٹھے کی شلوار اور زری کا جوتا پہنا ہوا تھا۔ سر غرور سے اونچا۔ اس نے بے پرواہی کے ساتھ ہمیں دیکھا۔ وہ عصمت چغتائی کے پاس کھڑا تھا اور ہم سارے کچہری کی آواز کے انتظار میں تھے۔ پروفیسر کنہیا لال کپور نے ہم سب کا تعارف کروایا، مگر منٹو کے منہ سے شکریہ کا کوئی روایتی لفظ نہ نکلا، نہ ہی کسی طرح کی خوشی کا اظہار۔ اتنے میں چودھری نذیر جلدی سے آیا۔ چلو، آواز پڑ گئی ہے۔ ادیبوں کا یہ جھنڈ جج کے کمرے میں داخل ہوا تو سب نے بو کی فنکارانہ خوبیوں کو بیان کیا اور یہ کہا کہ اس میں کوئی بات اعتراض کے قابل نہیں اور یہ ادبی شاہکار ہے۔ پنجابی ادیبوں میں سب سے زیادہ قابل احترام سردار گور بخش سنگھ پریت لڑی والے تھے، جنہوں نے خود پیار کی کہانیاں لکھی تھیں اور سماجی بغاوت کا جھنڈا اٹھایا تھا۔ جب ان کو منٹو کی اس کہانی کے حق میں گواہی دینے کے لیے کہا تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ کہانی فحش ہے۔ جب عصمت اور منٹو کو پتہ چلا تو وہ بہت حیران ہوئے۔ منٹو نے کہا، حیرانی کی بات ہے کہ پنجابی میں اس طرح کے ادیب بھی ہیں۔ اس زبان کے ادب کا خدا ہی مالک ہے۔ گواہیاں ختم ہوئیں۔ جج نے اگلی پیشی کی تاریخ دے دی۔ ضلع کچہری کے ماحول سے منٹو کی طبیعت بیزار ہو گئی۔ جگہ جگہ ٹوٹے ہوئے بینچ، لوہے کی کرسیاں، گرد و غبار، وکیلوں اور منشیوں کی قانونی مسودے بازی، عجیب قسم کی گھبراہٹ اور پریشانی۔
سب ادیب ملزم نظر آ رہے تھے۔ منٹو نے کہا، نذیر میں گھر جاؤں گا، تانگا منگوا دو۔ تانگا آیا اور منٹو اس میں بیٹھ گیا۔ کسی اور نے چلنا ہے؟ صرف ایک؟ میں نزدیک کھڑا تھا، فوراً آگے بڑھا اور اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ راستے میں تھوڑی سی باتیں ہوئیں۔ وہ بولا، یہ لوگ خواہ مجھے ہیرو بنا رہے ہیں، مجھے جیل سے ڈر لگتا ہے۔ ہر دفعہ بمبئی سے یہاں آنا بہت مشکل ہے، بہت مہنگا، یہی جرمانہ کافی ہے۔ فلمی کہانی کا اسکرین پلے تیار کر رہا تھا کہ یہاں سے چودھری کا تار گیا۔ تم اب کیا کر رہے ہو؟ میں نے اپنے بارے تھوڑا سا بتایا۔ اس کا مجھ پر بہت روب تھا۔ نیلا گنبد آیا تو میں اتر گیا۔ وہ بولا، میں سیدھا گھر جاؤں گا، صفیہ بھی آئی ہوئی ہے، میں نے جا کر چودھری کے لیے افسانہ ختم کرنا ہے۔ پھر وہ یکدم بولا، شام کو تم میری طرف آ جانا، تب تک میں افسانہ ختم کر لوں گا۔ مجھے چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ساری بات کا جائزہ لیا۔ اس کی آواز باریک اور گرم تھی، جس میں اس کی شخصیت کی پوری شدت شامل تھی۔ یہ آواز نہ لیڈروں جیسی تھی، نہ درویشوں جیسی، بلکہ اس میں بےتابی اور ونگار تھی۔ وہ میرے ساتھ پنجابی میں ہی بات چیت کر رہا تھا۔ شام کو میں منٹو کو ملنے گیا۔ وہ فیروز پور روڈ کے علاقے میں کسی رشتہ دار کی کوٹھی میں ٹھہرا ہوا تھا۔ نوکر نے کہا کہ میں ڈرائنگ روم میں بیٹھوں کیونکہ منٹو صاحب کہانی لکھنے میں مصروف ہیں۔ یہ وہی کہانی تھی جو ادب لطیف میں راج بھیا کے نام سے چھپی، پھر میرا نام رادھا ہے کے نام سے۔ اس میں اس نے پرتھوی راج کپور کی سخت گیری کا مذاق اڑایا تھا۔ 10 منٹ کے بعد منٹو ساتھ کے کمرے سے نکلا، تپاک سے پوچھا، چائے پیو گے؟ پھر اس نے آواز دی، صفیہ کیا کر رہی ہو، ادھر آؤ۔ اس کی بیوی آئی، منٹو نے تعارف کرایا۔ اتنے میں کچھ اور ادیب آ گئے، چودھری نذیر بھی آ گیا۔ کسی کے گھر محفل تھی، وہ منٹو کو لینے آئے تھے۔ منٹو نے مجھے کہا، اچھا پھر کل کو ملنا، میں مکتبہ اردو میں ہوں گا۔ منٹو کے پاس قلم نہیں، تیز نشتر تھا، جس سے وہ سماج کی ناڑیوں میں سے گندا خون نکالتا تھا۔ وہ حکیم نہیں تھا، سرجن تھا۔ اس کی تیز نگاہ سماج کو دیکھنے کے لیے ڈبل لینس کا کام کرتی تھی۔ اس کے بیان میں رس تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ ان سے کہیں بہتر لکھتا ہے، سب اس کے فن کا لوہا مانتے تھے۔ میں منٹو کو پھر ملا۔ وہ مکتبہ اردو میں بیٹھا اپنی کتاب کے اشتہار کی عبارت دیکھ رہا تھا، جس میں لکھا تھا، منٹو اس دور کا سب سے بڑا افسانہ نگار ہے، چیخوف کے برابر کا، جذبوں کو ابھارنے والا اور جادو پھونکنے والا۔ اس کے افسانے فن کی بلندیوں کو چھوتے ہیں۔ منٹو بولا، اوئے چودھری، یہ کیا بکواس لکھی ہے؟ اس نے سارے تعریفی لفظ کاٹ دیے اور کتاب کا اشتہار خود بنایا۔ اس میں لکھا، منٹو بکواس لکھتا ہے، منٹو کو لوگ فحش کہتے ہیں، مگر منٹو کو ایک بار پڑھنا شروع کر دیں تو کہانی ختم کیے بغیر اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اشتہار میں بکواس اور فحش موٹے لفظوں میں تھے۔ اس کو میٹھے میٹھے لفظوں سے، میٹھے مضمونوں سے، میٹھے رسمی فقروں سے چڑ تھی۔ ایک دفعہ کسی نے اس کی ایک بڑی ہستی کے ساتھ ملاقات کرائی۔ اس آدمی نے کہا، منٹو صاحب، آپ کو مل کر بہت خوشی ہوئی۔ منٹو نے جواب دیا، آپ کو مل کر مجھے بالکل خوشی نہیں ہوئی۔ یہ انداز، یہ کڑوا سچ، یہ چونکا دینے والا منتر اس کے مزاج کا حصہ تھا۔
चौधरी नज़ीर ने मुझे बताया कि मंटो कैलाश होटल में बैठा है। वो कह रहा है कि मैं वहां चला जाऊं। कैलाश होटल अनारकली में था, 3 मिनट का रास्ता। मैं होटल की सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर पहुंचा। मंटो 3 अदीबों के साथ बैठा शराब पी रहा था। मुझे देखते ही बोला, बस अभी चलते हैं, तुम पियोगे? मैंने कहा, नहीं। एक अदीब बोला, मंटो साहब, आपकी कहानियां कमाल हैं। हत्तक और काली शलवार तो शाहकार हैं। कोई भी ऐसी आला कहानी। मंटो बोला, बकवास बंद कर। तुमने शराब पीनी थी, पी ली, अब दफा हो जाओ। मैं सहम गया। वो लोग उठकर चले गए। मंटो बोला, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि ये तीनों हरामजादे अपनी टेबल से उठकर यहां आ बैठे। 2-2 पैग पीकर बहकने लगे। मेरी तारीफ करके तीसरा पैग पीना चाहते थे। चलो चलें। मैं साथ चल पड़ा। रास्ते में पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? अब्दुल बारी के पास। मुझे याद नहीं कि हम अब्दुल बारी के घर गए या वो हमें किसी और जगह मिला। मैंने अब्दुल बारी को कई अदबी और सियासी महफिलों में देखा था। वो सांवले रंग का जर्नलिस्ट था और दुनिया भर के हवाले लेकर लेक्चर देता। उसके खुश्क लेक्चर सुनकर मुझे कभी इस आदमी को मिलने की ख्वाहिश न हुई, मगर मंटो उसको ढूंढता फिरता था। उसने मुझे बताया कि अब्दुल बारी उसका अदबी गुरु था। हम तीनों एक आला पेशावरी टांगे में बैठे। मैं और अब्दुल बारी अगली सीट पर कोचवान के साथ, और मंटो आदत के मुताबिक जरी वाला जूता पहने पिछली सीट पर टांगे पसारे बैठा था। टांगा माल रोड पर दौड़ने लगा। बड़े डाकखाने से गुजरकर टांगा रुका और बारी नीचे उतरा। मंटो ने बटवा निकाला और इसमें से एक सब्ज नोट उसको दिया। बारी भोलानाथ की दुकान पर गया। हम दोनों टांगे में ही बैठे रहे। 10 मिनट गुजर गए। मंटो ने बेताबी के साथ कहा, यह जाहिल मेरा वक्त जाया कर रहा है। इतनी देर? क्या हीरे खरीद रहा है? बकवास। इतने में बारी नजर आया। वो भारी तेज कदमों के साथ चलता हुआ टांगे में आकर बैठ गया। उसके हाथ में जॉनी वॉकर की बोतल का लंबा डब्बा था। मंटो ने पूछा, ठीक है? बारी बोला, हाँ। टांगा फिर सर पर दौड़ने लगा। हम म्यूजियम और गवर्नमेंट कॉलेज के सामने से गुजरकर रावी रोड पर जा रहे थे। क्या ये लोग बोटिंग के लिए जा रहे हैं? शाम ढल चुकी थी, बत्तियां जल चुकी थीं। ये कहाँ जा रहे थे? मुझे बिल्कुल इल्म न था कि इनकी मंजिल हीरा मंडी है, जहां रंडियों के चक्के थे। शाही मस्जिद के करीब बाजार में टांगा रुका। बारी ने टांगे वाले को पैसे दिए और हम तीनों हुस्न के बाजार में दाखिल हुए। मैं इससे पहले कभी इधर नहीं आया था। इसकी वजह कोई समाजी बंदिश नहीं थी। मुझे वैसे ही रंडियों और दल्लों के कारोबारी माहौल से डर लगता था। बचपन से मेरे जहन में यही तस्वीर थी कि ये लोग झगड़ालू और पैसे के पीर होते हैं, यहाँ छुरे चल जाते हैं। इस खौफ के पीछे एक गैबी अनजानी दुनिया में पहला कदम रखने की सनसनी और कपकपाहट भी पोशीदा थी। मगर इस वक्त मंटो मेरे साथ था, इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा था। जैसे कोई मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर दरिया की सैर कर रहा हो। बाजार में चमक और गहमा गहमी थी। सीख कबाब, पान, फूलों के हार और तमाशबीनों की रौनक। इस गहमा गहमी में अजीब सरसराहटें, खामोश इशारे और घूरती हुई नजरें थीं। सौदेबाजी का काम खामोशी से चल रहा था। दूसरे दिन 11 बजे मंटो रेडियो स्टेशन आया
ان دنوں جگل کشور مہرا اسٹیشن ڈائریکٹر تھا، بڑا صاحب جس سے سارا عملہ کانپتا تھا، لچکیلا جسم، چہرے پر چیچک کے مدھم داغ، بھیڑیے جیسی آنکھیں اور ایکٹرو جیسی منجھی ہوئی آواز، ٹویٹ کا کوٹ پہنے، منہ میں سگار، ساتھ السیشن کتا، وہ ریڈیو اسٹیشن آتا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا کام کر رہا تھا، چپراسی نے آ کر کہا کہ منٹو صاحب بلا رہے ہیں۔ میرے پاس منٹو کا نوٹوں کا بٹوا تھا جو اس نے پہلی رات مجھے سنبھال دیا تھا۔ میں باہر نکلا تو منٹو نے اونچی آواز میں کہا، جگل، میں جا رہا ہوں۔ اتنے میں میرا صاحب باہر آئے اور منٹو کو کہنے لگے، ٹھہرو یار، اکٹھے چلتے ہیں۔ منٹو بے پرواہی سے بولا، تم ریس کھیلنے جاؤ گے؟ مجھے ریس کا کوئی شوق نہیں، بور، میں چلتا ہوں۔ میں نے منٹو کو اس کا بٹوا واپس کیا۔ اس نے روپے نہ گنے، صرف بمبئی کے ٹکٹ دیکھے۔ مجھے کہنے لگا، آج شام میں واپس جا رہا ہوں۔ شام کو میں ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ فرنٹیئر میل میں اس کی 2 سیٹیں ریزرو تھیں۔ صفیہ اس کے ساتھ تھی۔ اس نے سوٹ کیس اور لاہور سے خریدی ہوئی چیزوں کے بنڈل سیٹوں کے نیچے رکھ دیے۔ ہم دونوں پلیٹ فارم پر کھڑے تھے۔ منٹو کہنے لگا، چودھری ابھی تک نہیں آیا، سگنل ڈاؤن ہو گیا اور وہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر بولا، اس گدھے کو وقت کا کوئی اندازہ نہیں، گاؤں سے نکلا تو سیدھا لاہور، آرائی کا آرائی رہا، ابھی تک نہیں آیا۔ میں نے بڑی غلطی کی کہ سارے کپڑے دھونے کے دے دیے، 6 شلواریں، 6 قمیضیں، اچکن، وہ الو کا پٹھا ابھی تک نہیں آیا۔ گارڈ نے سیٹی دی۔ منٹو بڑبڑایا، اس گدھے کا کچھ پتہ ہی نہیں۔ اتنی دیر میں چودھری نذیر کپڑوں کا بنڈل اٹھائے ہانپتا ہوا آ گیا۔ بڑی مشکل سے پہنچا ہوں، پاس کھڑے ہو کر کپڑے استری کروائے۔ منٹو نے غصے سے گھورا، گاڑی چلنے والی ہے اور تم اب آئے ہو۔ چودھری نے جلدی سے کپڑے گاڑی میں رکھے، نیچے اترا تو گاڑی چل پڑی۔ جب گاڑی پلیٹ فارم سے نکل گئی تو وہ ماتھے کا پسینہ پوچھتا ہوا بولا، بڑا حکم چلاتا ہے، جیسے میں اس کے باپ کا نوکر ہوں۔ ہم دونوں آہستہ آہستہ چلنے لگے۔ وہ بولا، اپنے آپ کو نوابزادہ سمجھتا ہے، مجھ سے کپڑے لے کر مجھ پر ہی دھونس۔ یہاں آیا تو میں نے اس کو ناول لکھنے کے لیے 2000 کی رقم پیشگی ادا کی۔ اس نے 1000 میرے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے اڑا دیے۔ ہر جگہ بل ادا کرنے کو آگے۔ آخر روپیہ آتا تو ہم ہی سے ہے۔ وہ بڑبڑاتا رہا۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ بولا، بلونت، میں اس آدمی کے نخرے برداشت کرتا ہوں کیونکہ یہ منٹو ہے، اور کسی سالے کی میں کیا پرواہ کرتا ہوں۔ میرے پاس بڑے بڑے جج، پروفیسر اور ڈائریکٹر آتے ہیں کہ میں ان کی کوئی کتاب چھاپوں۔ میں نہیں چھاپتا، وہی چھاپتا ہوں جس کو میں پرکھ کر خود چھاپنے کے قابل سمجھوں۔ مگر منٹو کہانی کا خدا ہے۔ کسی وقت شاید میرا نام اسی لیے رہ جائے کہ میں منٹو کے کپڑوں کا بنڈل اٹھا کر ریل گاڑی پر اس کو سوار کرانے آیا تھا۔ یہ مختلف قسم کا رائٹر ہے۔ اس کے بعد چودھری مکتبہ اردو چلا گیا۔ ایک دفعہ منٹو اچانک لاہور آیا۔ وہ مکتبہ اردو میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ اس نے ریشمی کرتا، لٹھے کی تنگ موری کی شلوار اور تلے دار جوتی پہنی ہوئی تھی۔ فکر تونسوی مکتبہ اردو کے پچھلے کمرے میں بیٹھا اکثر کتابوں کے پروف پڑھتا۔ اس نے کہا، منٹو صاحب، آپ نے اس دفعہ آنے کی خبر ہی نہ دی۔ منٹو نے پاؤں کی ایڑی مارتے ہوئے کہا، بمبئی میں نرگس اسٹوڈیو میں آئی تو اس نے سفید ساڑی اور تلے دار جوتی پہنی ہوئی تھی۔
کرسی پر بیٹھی ہوئی وہ اس طرح ایڑی مار رہی تھی۔ اس کو کیا پتا کہ ساڑی کے ساتھ تلے دار جوتی نہیں پہنی جاتی۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ میں نے یہاں آ کر کرتا اور شلوار سلوائی اور جوتی خریدی۔ اب جا کر اس کو کہوں گا، دیکھ تلے دار جوتی اس طرح پہنی جاتی ہے۔ منٹو کے مزاج میں اس قسم کا شاہی ٹھاٹ بھی تھا۔ جب دیس کی تقسیم کے بعد منٹو لاہور چلا گیا تو اس نے پاکستان کے بارے اور فسادوں کے بارے لکھا۔ وہ کڑوے سچ کا زہر پینے سے کبھی جھجکا نہیں تھا۔ وہ کھری بات منہ پر کہہ دیتا، کبھی جذباتی رعایت نہ کرتا۔ کسی دوست نے پوچھا، منٹو تم کتنے مسلمان ہو؟ اس نے جواب دیا، جب اسلامیہ کالج اور ڈی اے وی کالج کا فٹ بال کا میچ ہو رہا ہو اور اسلامیہ کالج گول کر دے تو میرا دل خوشی سے اچھل پڑتا ہے۔ اتنا میں مسلمان ضرور ہوں۔ مگر دوستی کے معاملے میں یہ بات کبھی نظر نہیں آئی۔ اس کے بہترین دوست شیام، اشوک کمار اور مکرجی تھے۔ وہ بار بار ان کا ذکر کرتا ہے۔ ایک بار منٹو بمبئی کی الیکٹرک ٹرین میں بیٹھا فلمستان جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے ایک نام پڑھا جس کے الٹے سیدھے جوڑ تھے، مگر چھپا ہپٹ اللہ تھا۔ اس نے 2-4 دفعہ یہ الفاظ منہ میں ہی دہرائے اور اس کو یہ اچھا لگا۔ اسٹوڈیو جا کر فلم ڈائریکٹر کے ساتھ کسی کہانی پر بحث ہوئی تو منٹو سے اس کی رائے پوچھی گئی۔ منٹو نے کہا، ٹھیک ہے، مگر یہ کہانی ہپٹ اللہ نہیں۔ اشوک کمار نے ہاں میں ہاں ملائی اور کہا، کہانی ہو تو ہپٹ اللہ ہونی چاہیے، لفظ کا کوئی مطلب نہ تھا۔ مکرجی کو بات سمجھ آ گئی کہ کہانی بہترین نہیں۔ اس کے بعد فلمی دنیا میں فلم کی بناوٹ، مکالمے، سچویشن اور کلائمیکس کے لیے ہپٹ اللہ لفظ مروج ہو گیا۔ اگست 1947 میں جب قتل اور خون کا بازار گرم ہوا اور جگہ جگہ فساد برپا ہو گئے تو میں لاہور سے قمیض پتلون کے ساتھ بھٹنڈا آ گیا۔ پتہ چلا کہ وہ آخری گاڑی تھی جس نے صحیح سلامت ستلج کا پل پار کیا۔ بھٹنڈے پہنچا تو یہاں بھی فساد شروع ہو گئے۔ میں اس خونی ماحول میں نہیں رہنا چاہتا تھا جہاں میرے بچپن کے دوست فضل میراسی اور اس کی بہن نورا قتل ہو گئے تھے۔ دہلی آیا تو یہاں بھی خون خرابہ۔ 1 مہینہ یہاں رہ کر بیکاری اور غیر یقینی مستقبل کو دیکھتے سوچا کہ بمبئی جانا چاہیے۔ مجھے ملک راج آنند کا پتہ یاد تھا۔ اپنا چھوٹا سا سوٹ کیس اور بستر میں نے وکٹوریا بگی میں رکھا اور کوچوان کو کف پریڈ چلنے کو کہا جہاں ملک راج آنند رہتا تھا۔ اس نے بڑے خلوص کے ساتھ اپنے پاس ٹھہرایا۔ یہاں ادبی اور کلچرل محفلیں جمتی تھیں۔ کرشن چندر، علی سردار جعفری اور بمبئی کے پینٹر اور ڈانسر اور ترقی پسند دانشور آتے اور امن بارے باتیں کرتے۔ شام ہوتے ہی ایک چھپا ہوا ڈر لرزنے لگتا۔ پاکستان بننے کے بعد مسلمان جا رہے تھے، اکا دکا قتل ہو رہے تھے۔ میں نے منٹو کو ٹیلی فون کیا۔ وہ بولا، تم کب آئے؟ میں نے اس کو اپنے بارے میں بتایا اور کہا کہ میں اس کو ملنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، آج شام کو گھر آ جانا، تم جانتے ہو نا میرا گھر بائکلا میں کلیئر روڈ پر۔ اس نے مجھے اپنے گھر کا نمبر اور پہچان بتائی۔ شام کو کرشن چندر اور چند اور دوست ملنے آ گئے اور باتیں ہونے لگیں۔ اندھیرا چھا گیا۔ جب میں نے کہا کہ میں نے منٹو کو ملنے جانا ہے تو سب نے کہا، تم یہاں کے راستے نہیں جانتے، رات پڑ چکی ہے، خطرہ ہے، کل چلے جانا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، میں نہ گیا۔ دوسرے دن منٹو کو ٹیلی فون کیا تو وہ اونچی گرم آواز میں بولا، اوئے، کل شام میں تمہارا انتظار کرتا رہا، تم آئے کیوں نہیں؟ میں نے جواب دیا،
कृष्ण चंद्र आ गया था और मलिक राज आनंद भी था। मैं ना आ सका। वो उसी गर्म आवाज में बोला, ओए, कौन होता है मलिक राज आनंद और कृष्ण चंद्र? तुमको इल्म नहीं कि मंटो यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है? मैंने माफी मांगी और शाम को आने का वादा किया। वो बोला, मेरे साथ खाना खाना और यहाँ ही सो जाना। सारा घर खाली पड़ा है। सफिया चली गई है, मैं भी चला जाऊंगा। शाम को जब मैं क्लियर रोड पहुंचा तो बत्तियां जल उठी थीं। सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर उसके फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक दी। वो ऊंची गर्म आवाज आई, कौन है? मैंने अपना नाम बताया। थोड़ी देर के बाद बावर्ची ने दरवाजा खोला और मैं दाखिल हुआ। मंटो लकड़ी की कुर्सी पर टखनों के बल बैठा कुछ लिख रहा था। शराब की बोतल मेज पर पड़ी थी। वो बोला, सफिया को खत लिख रहा हूं, बस 2 लफ्ज और, तुम यहां बैठ जाओ। वो उसी पोज में तख्ती घुटनों पर रखे लिखता रहा। खत खत्म करके बोला, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं अकेला था। अकेलेपन से मुझे बड़ी वहशत होती है। शराब पियोगे? मैंने कहा, नहीं। उसने शराब ग्लास में उंडेली, घूंट भरा और कहने लगा, मेरे बावर्ची ने मुर्ग भूना है। अब तुम गोश्त खाने लग गए हो ना? हाँ। खत सुनाऊं? सफिया का लाहौर से खत आया था। लिखती है कि यहाँ लक्ष्मी बिल्डिंग में बहुत अच्छा फ्लैट मिल गया है। आला फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, बहुत खुश है। औरत, ओए साली, तुम किस चीज पर खुश होती हो? मंटो तो यहां बैठा है। मेरे बगैर इस रेफ्रिजरेटर का क्या मतलब? बकवास। मैं जल भुनकर कबाब हो गया हूं। इसके बाद उसने अपना खत सुनाया। इस खत में उसकी अपनी वीरानगी का जिक्र था, बावर्ची का, बंबई के हालात का, दोस्तों का, अपने अकेलेपन का और लक्ष्मी बिल्डिंग के रेफ्रिजरेटर को गालियां। वो इस बात की शिकायत कर रहा था कि वो बम्बई की दुनिया को छोड़कर फिल्मों की ये जिंदगी और दोस्तों के प्यार को त्याग कर लाहौर जा रहा था, सफिया और अपनी बच्चियों की खातिर। और वो गुन गा रही थी रेफ्रिजरेटर के। इस खत में एक खाविंद और बाप का जज्बा था और उस उदासी का जिक्र जो एक उजड़े घर में होती है। उसका अपना फ्लैट इस जहनी हालत का साथी था। बीवी और बच्चे पाकिस्तान में और वो बंबई में। उसने एक ग्लास और भरा और उसकी आंखें और जहन और तेज हो गया। वो बोला, मेरे दोस्त पूछते हैं कि मैं पाकिस्तान क्यों जा रहा हूं। क्या मैं डरपोक हूं? मुसलमान हूं? मगर वो मेरे दिल की बात नहीं समझ सकते। मैं पाकिस्तान जा रहा हूं ताकि वहां एक मंटो हो जो वहां की सियासी हरामजदगियों का पर्दा फाश कर सके। हिंदुस्तान में उर्दू का मुस्तकबिल खराब है। अभी से हिंदी छा रही है। मैं लिखना चाहता हूं तो उर्दू में ही लिख सकता हूं। छपना चाहता हूं ताकि हजारों तक पहुंच सकूं। जबान की अपनी मंतक होती है। कई बार जबान ख्यालात भी होती है। इसका ताल्लुक लहू से है। एक मंटो बंबई में रहा, दूसरा लाहौर होगा। रात को देर तक वो बातें करता रहा। मैं उस कमरे में सोया। दूसरे दिन मैं मंटो के पास रहा। 1 हफ्ते के बाद मैं दिल्ली आ गया। फिर पता चला कि मंटो लाहौर चला गया। बराहे मेहरबानी बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरा और आपका रिश्ता जुड़ा रहे। लाहौर में जाकर मंटो ने बेशुमार कहानियां लिखीं। उसने हुकूमत से टक्कर ली, फिरका परस्तों के खिलाफ लिखा और अमेरिका के चाचा साम के नाम
خطوط لکھے جن میں شدت کی طنز تھی۔ وہ نڈر اور باغی طبیعت کا مالک تھا، سماج کے جھوٹے اور دوغلے پن کو ننگا کرنے میں ماہر۔ منٹو دنیا کا چیلنج قبول کر سکتا تھا مگر دوست کا وار نہیں سہ سکتا تھا۔ پاکستان میں 1950 میں ترقی پسند ادیبوں نے قدامت پسند اور فحش نگار کا الزام لگا کر ایک سرکولر جاری کیا کہ منٹو کی کوئی کہانی کسی رسالے میں نہ شائع کی جائے۔ یہ سرکولر دہلی بھی آیا۔ سب سے افسوسناک بات یہ تھی کہ منٹو کا جگری اور پیارا دوست احمد ندیم قاسمی اس مہم کا جنرل سیکرٹری تھا۔ منٹو پر اس کا بہت گہرا اثر ہوا۔ وہ اپنی دنیا میں بیگانہ ہو گیا۔ مالی پریشانی اور دوستوں کی بے رخی کی وجہ سے وہ زیادہ شراب پینے لگا۔ ایک بوتل کی خاطر وہ کہانی لکھ دیتا۔ کئی دفعہ اس نے ایک دن میں 3 کہانیاں لکھیں اور ان کو پبلشروں کے پاس بیچنے لگا۔ کہانیوں کا ایک مجموعہ چھپا اور اس میں اس نے سلسلہ وار تاریخیں بھی درج کیں۔ اس کے دیباچے میں اس نے لکھا، داد اس بات کی چاہتا ہوں کہ میرے دماغ نے پیٹ میں گھس کر کیا کیا کرامتیں دکھائیں۔ وہ بے حد پتلا دبلا ہو گیا۔ شراب کے بغیر کوئی چیز ہضم نہیں ہوتی تھی۔ عجیب جنون کی حالت طاری ہو گئی۔ اس کے علاج کے لیے اس کو پاگل خانے لے جایا گیا۔ پاگل خانے میں رہتے ہوئے بھی اس کی تخلیقی روانی میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ لگاتار لکھتا رہا۔ اس کی کہانی توبہ ٹیک سنگھ پاگل خانے کے ذاتی تجربوں کا ہی نچوڑ ہے۔ یہ کہانی تقسیم شدہ انسانیت کے متعلق دنیائے ادب میں ایک شاہکار ہے۔ منٹو کو اس بات کا احساس تھا کہ وہ ایک بڑا افسانہ نگار ہے۔ اس نے اپنی قبر کا کتبہ بھی خود ہی لکھ دیا تھا، یہاں منٹو دفن ہے۔ افسانہ لکھنے کا فن اس کے ساتھ ہی دفن ہو گیا۔ یہ پیشین گوئی سچی ثابت ہوئی۔ ہند کے مشہور ڈرامہ نگار بلونت گارگی کا سعادت حسن منٹو بارے ادبی خاکہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ اپنی رائے دیجیے، میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ میرے پاس اور بھی نایاب اور دلچسپ تحریریں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ رب راکھا۔